تمام ملک والوں کی قربانی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آپ کے خاندان صادق پور کی قربانیاں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو آپ کے خاندان کی قربانی کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ ہندوستان کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو کی شہادت ہے علماء اہل حدیث کے بارے میں۔ سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے سب سے پہلے مسلمان ہی تھے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ تقریباً 1857 سے پہلے ہی جنگ آزادی کا جو شعلہ تھا وہ بھڑک چکا تھا اور اس وقت صرف اور صرف مسلمان پیش تھے۔ بعد میں برادران وطن کا ساتھ ہوا اور یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور جب یہ قافلہ مکمل طور پہ تمام برادران وطن کی شکل میں ایک منظم انداز میں ایک تحریک کی شکل اختیار کی اور یہ تحریک اتنی آگے بڑھی کہ مجبوراً انگریزوں کو اس ہندوستان سے اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑا اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اسی وجہ سے جب یہ ہمارا ملک آزاد ہوا اور ہماری یہاں پہ حکومت بنی، قانون بنا، سمویدھان بنا، اس سمویدھان میں دستور میں اس ملک کو ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک عوام کی رائے سے چلے گا اور ایک سیکولر ملک کہا گیا۔ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کسی بھی دھرم کے بیس پہ بنیاد پہ ملک نہیں چلے گا۔ جتنے بھی دھرم کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے، کلچر کے ماننے والے، ثقافت کے ماننے والے، چاہے ان کی زبان الگ ہو، ان کی تہذیب الگ ہو، ان کا رہن سہن الگ ہو، ان کا کھانا پینا الگ ہو، ان کا طریقہ عبادت الگ ہو، سب کے سب اس ملک کے باشندے ہیں، سب کو حق دیا گیا۔ اور اسی وقت سے یہ 15 اگست کی تاریخ ہمارے ملک کے لیے ایک تاریخی تاریخ بن گئی اور قومی تہوار کی شکل میں یہ 15 اگست کا دن پورے ملک ہندوستان میں تمام برادران وطن، باشندگان ہندوستان بڑے ہی جوش و خروش، ہرش و اللہ کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور ہمیں آزادی کی سانس نصیب ہوئی تھی۔ اس لیے میرے بھائی، آج ہمارے ملک کے اندر بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مخصوص نظریہ کے لوگ جو ابھی برسر اقتدار ہیں، جن کی یہ کوشش ہے کہ ہماری تاریخ کو اس ملک سے مٹا دیا جائے۔ ہماری جو تاریخ ہے، تاریخ کتابوں میں ہماری جو عظمت رفتہ کی کہانیاں ہیں، ان کو کھرچ کے مٹا دی جائے اور مسلمان کو اس ملک کا دوسرے نمبر کا شہری بنا دیا جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ سے مکمل طور پہ باخبر رہیں کہ ہم نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں میں جماعت اہل حدیث نے، یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی تاریخ کو مٹانے کی بھی کوشش کی گئی اور یہ باور کرایا گیا کہ ملک ہندوستان میں اہل حدیثوں کی، ملک ہندوستان کی تحریک آزادی میں علماء اہل حدیث کی، افراد اہل حدیث کی قربانیاں نہ کے برابر ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جیسا کبھی ہمارے ناظم اجلاس نے کہا کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ ڈر اور کسی قوم سے تھا تو وہابی قوم سے تھا، وہابی، اور یہ وہابی اہل حدیث کو کہتے تھے، وہابی اہل حدیث کو کہتے تھے، اور اس زمانے میں لفظ وہابی ایک جرم مانا جاتا تھا۔ کسی پہ اگر وہابی ہونے کا ٹھپا لگ گیا تو انگریز اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور ان کی جائیداد کو، مال و اموال کو قبض کر کے، کلکی کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ اور تاریخ میں اس کی ایک بڑی مثال خاندان صادق پور کی ہے۔ صادق پور جو ابھی موجودہ پٹنہ ہمارے بہار کی جو راجدھانی ہے، اس کا قدیم نام صادق پور ہے۔ صادق پور میں ایک خاندان تھا جہاں مولانا ولایت علی، عنایت علی، یحییٰ صادق پوری
ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انگریزوں نے ان سب کو گرفتار کیا اور مالٹا کی جیلوں میں بند کیا اور ان کی جائیداد کی جو خرکی ضبطی کی، اس زمانے میں آج سے تقریباً 200 سال پہلے اس زمانے میں ان جائیداد کی قیمت تقریباً 3-4 کروڑ کے اوپر تھی، 3-4 کروڑ کے اوپر تھی اس زمانے میں. اور حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جو اہل حدیث علماء کی قبریں تھیں ان قبروں کو بھی انگریزوں نے اکھاڑ کے قبرستان کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا. یہ اہل حدیثوں کا ڈر تھا، وہابیوں کا ڈر تھا انگریزوں کے اندر. تو میرے بچیوں، جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کی بہت بڑی قربانی ہے، اور اس قربانی کی شہادت خود ہندوستان، آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے خود اپنی زبان سے پیش کی ہے. خاندان صادق پور کے ایک چراغ مولانا عبد الخبیر صادق پوری رحم اللہ، جو مولانا عبد السمیع جعفری رحم اللہ کے والد محترم تھے، جب وہ دہلی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ان کی عیادت کے لیے پردھان منتری آئے، پنڈت جواہر لال نہرو ان کی عیادت کے لیے آئے اور مولانا سے حال چال دریافت کیا اور کہا کہ مولانا آپ بتائیں آپ کو ہم کیا دے سکتے ہیں، میں ہندوستان کا پردھان منتری ہوں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. آپ جائیداد مانگیں جائیداد لکھ دیں گے، آپ فیکٹری مانگیں فیکٹری لکھ دیں گے، کوئی کمپنی کہے کمپنی آپ کے نام پہ کر دیں گے. مولانا نے کہا کہ نہیں پردھان منتری صاحب، ہمارے باپ دادا نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اللہ کے لیے دی ہیں، دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے نہیں دی ہے. تو مولانا کو خطاب کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ مولانا اگر اس ہندوستان کی جنگ آزادی کی جو قربانیاں ہیں، جنگ آزادی کی جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں، تمام ملک والوں کی قربانی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آپ کے خاندان صادق پور کی قربانیاں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو آپ کے خاندان کی قربانی کا پلڑا جھک جائے گا. یہ ہندوستان کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو کی شہادت ہے علماء اہل حدیث کے بارے میں. تو میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ سے جانکاری حاصل کرنی ضروری ہے، باخبر رہنا ضروری ہے.